نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام نور والی کتاب میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ماشاء اللہ یہ پروگرام نور والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ پروگرام ہے. قرآن مجید وہ پیاری سی کتاب، وہ خوبصورت کتاب جو کہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. جو اس کو پڑھتا ہے اس کو پڑھنے سے بھی شفا ملتی ہے، جو قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے اسے بھی شفا ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو نان مسلمز تھے اور وہ کفر کی گندگی سے آلودہ تھے. آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندے تھے کفر سے، لیکن قرآن پاک کو سنا تو قرآن پاک کو سن کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا تو ان کو گندگی سے شفا مل گئی. کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کریں، اللہ پاک اس کو بھی شفا دے دیتا ہے. تو یہ کتاب ہے شفا والی کتاب، اس سے شفا ملتی ہے اور بہت ساری اس کی برکتیں ہیں. اسی کی پیاری پیاری برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ کے سامنے پروگرام لے کر آئے ہیں، آپ کو بہت کچھ سکھانے کے لیے. تو آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں، اس کے لیے ہم بڑھتے ہیں اپنے بہت سارے سیگمنٹس کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم سنیں گے درود پاک کی پیاری سی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں یاد رکھیے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، آپ کو یاد رہے اور آپ پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر ہم حمزہ بھائی سے قرآن پاک کی کسی سورت کی تلاوت سنتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورہ والضحیٰ کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد یہ سمجھیں گے، سیکھیں گے کہ اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے مزید کیا کیا چیزوں کو سمجھنا ہے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، آج آپ نے سنی ہے سورہ ضحیٰ کی تلاوت. والضحیٰ ہمارے سامنے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. آپ کے سامنے بورڈ پر چند آیتیں ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو 2 باتیں بتانی ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2 باتیں. ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہا کے اوپر کیا ہے؟ ہا کے اوپر کھڑا زبر. یہاں پر جیم کے اوپر کھڑا زبر. یہاں پر یہاں پر یہاں پر. کتنی پیاری بات ہے نا، کتنا خوبصورت جو ہے وہ حسن چلتا آ رہا ہے کہ ہر آیت کا جو لاسٹ ہے وہ کھڑا زبر ہے. کتنا مزہ آتا ہے قرآن پاک بھی جب آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، حروف مدہ اور کھڑی حرکات، حروف مدہ اور کھڑی حرکات، یہ دونوں آپ یوں سمجھ لیں، یہ دونوں بھائی ہیں ایک طرح سے. بھائی کس طرح کہ حروف مدہ کو بھی ایک الف کھینچتے ہیں اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کھینچتے ہیں. حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر، الف مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ. یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ رہا نا یا مدہ. یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر، یا مدہ. واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش، واو مدہ. یہاں پر الف مدہ تو ہے، لیکن ایک اور بھی قاعدہ ہے. ابھی ہم الف مدہ سمجھ رہے ہیں. الف سے پہلے زبر، الف مدہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا حروف مدہ. لیکن کچھ ہیں کھڑی حرکات. نارمل حرکت ہوتی ہے نا، حرکت آپ نے دیکھا ہے نا، یہ حرکت ہے، یہ ایک حرکت ہے، یہ پیش ہے، یہ زبر ہے، یہ پیش ہے. اور زیر کہاں ہے؟ زیر کہاں ہے؟ یہ آ گیا زیر، یہ زیر ہے. لیکن زبر کو اور زیر کو اور پیش کو آپ یوں کھڑا کر دیں ایسے اسٹیٹ، تو وہ بن جائے گی کھڑی حرکات. دیکھیں نا، یہ تھا زبر، زبر کو ایسے حرف کے اوپر یوں کھڑا کر دیا، کھڑا زبر. جب یہ آپ نے صرف زبر نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ کھڑا زبر. جب آپ حرکت کو کھڑا کر دیتے ہیں حرف کے اوپر تو یہ ہوتی ہے کھڑی حرکات. کھڑا زبر، کھڑا زیر یا الٹا پیش. کھڑا زیر نیچے، کھڑا زبر اوپر، اور الٹا پیش نیچے. نہیں، ایک ہوگا، یا تو اوپر ہوگا یا نیچے، اوپر ہوگا نا. ہاں، الٹا پیش بھی اوپر. تو آپ نے کھڑی حرکات کو اور حروف مدہ کو کھینچنا ہے. اتنی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ آپ نے کس کس کو کھینچنا ہے؟ کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو کھینچنا ہے. ہاں، ان 2 کو آپ نے کھینچنا ہے. لیکن بہت زیادہ نہیں کھینچنا. اس بچوں بہت زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. آپ نے صرف ایک الف کھینچنا ہے. جیسا کہ ابھی حمزہ بھائی نے بھی تلاوت کی اور تلاوت کر کے بتایا کہ آپ نے کتنا کھینچنا ہے. والضحیٰ، ہا، واللیل اذا سجا، سجا، جا، لمبا تو نہیں کھینچ، بلکہ کیا؟ واللیل اذا. اسی طرح اذا اتنا پڑھا. اچھا، اب جلدی سے دوسری بات کی طرف آتے ہیں. یہ ایک خاص بات تھی، وہ آج آپ نے سیکھی. اگلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کہاں گیا؟ پہلی مد یہ آ گئی ضالن. یہ الف مدہ تو ہے، لیکن الف مدہ کے ساتھ آگے سکون اصلی ہے، یعنی تشدید ہے. اب یہ ایک اور مد بن گئی حروف مدہ کی وجہ سے. اس کے بعد ایک سکون اصلی آ رہی ہے، اسپیشل مد بن گئی. اس کو کہتے ہیں مد لازم. کیا نام ہے اس کا؟ مد. اس کو زیادہ کھینچنا ہے، اس کو 3 الف. یہ دیکھیں، یہ آ گئی ایک اور مد. الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے حمزہ. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ نظر آ جائے نا کہیں پہ بھی آپ کو، تو وہاں پہ یا تو مد متصل ہوتی ہے یا مد منفصل. نام بھلے آپ یاد نہیں کریں، اتنی پہچان رکھ لیں، حروف مدہ کے بعد آپ نے حمزہ ڈھونڈنا ہے. جہاں پر بھی حمزہ آ جائے گا وہاں پر آپ کو ایسا سائن بھی نظر آئے گا. ایسا موٹا سا سائن ہوگا یا پھر پتلا سا سائن ہوگا. دونوں کا نام الگ الگ ہے، لیکن دونوں کو کھینچتے ایک جتنا ہی ہے، 2 الف. کتنا الف؟ 2 الف. تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ لکھا ہوا نظر آ جائے تو 1 الف کھینچنا ہے، 2 الف. اچھا، حروف مدہ کے بعد اگر آپ کو جزم لکھی ہوئی نظر آ جائے یا تشدید لکھی ہوئی نظر آ جائے تو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف. لیکن اگر نارمل حروف مدہ ہو یا نارمل کھڑی حرکات ہو تو پھر کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف. ہاں، 1 الف سے زیادہ بالکل بھی ہاں، یہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو پیارے بچوں، آج آپ نے مدات کے بارے میں کچھ نہ کچھ خاص باتیں سیکھی ہیں اور سمجھی ہیں کہ کون سی مد کو آپ نے کتنا کھینچنا ہوتا ہے، زیادہ کس مد کو کب کھینچتے ہیں، اور نارمل اور کم
کس مد کو کب پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو سیکھنا ہے اور اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے. یاد رکھیں گے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک پڑھنے والے بن جائیں گے. اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر ہم سورتوں کے اور آیتوں کی فضیلت سنتے ہیں، اس کی برکت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے بارے میں کسی صحابی نے یا اللہ کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اس سے ہم بہت کچھ باتیں سیکھتے ہیں. تو آج کی جو صورت ہے وہ صورت ہے قرآن پاک کی 16ویں صورت. 16واں نمبر کون سا ہوتا ہے؟ کس نمبر کے بعد 16واں نمبر آتا ہے؟ 15 کے بعد. ہاں، اردو اچھی ہے ماشاءاللہ ہے. اور کس سے پہلے آتا ہے؟ 17 سے پہلے. 17 سے پہلے آتا ہے. ہاں، تو 16ویں صورت یہ قرآن پاک کی صورت ہے، اور آج کی اس صورت کا نام ہے سورہ نحل. ہاں ماشاءاللہ، آپ کو یاد ہے نام؟ سورہ نحل، نون ہا اور لام، سورہ نحل یہ قرآن پاک کی 16ویں صورت ہے. اس کی فضیلت سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن پاک کے بہت زبردست عالم بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے. ایک صورت میں بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں نا، تو سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر، خیر و شر کہتے ہیں اچھائی، خیر کا مطلب اچھائی اور شر کا مطلب برائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جس میں تمام خیر و شر یعنی اچھائی برائی کے بیان کو جامع کر دیا گیا ہے، شامل کر دیا گیا. یعنی اس ایک صورت کے اندر اچھائیاں بھی بہت ساری بیان ہو گئیں اور بہت ساری برائیاں بھی بیان ہو گئیں. میں بتا دیا کہ یہ اچھائیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں. اب یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. اب یہ کون سی آیت ہے؟ حمزہ بھائی سے اس کی تلاوت سنتے ہیں جی. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے ترجمہ کنز العرفان. بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ہے نا، کتنی ساری اچھائیاں اس صورت کے اندر بیان ہو گئیں اور کتنی ساری برائیاں اس صورت کے اندر ہمیں بتا دی گئی ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں، نصیحت حاصل کریں، ان پر عمل کریں، اللہ کو راضی کریں اور جنت میں جانے والے کام کریں. تو آپ نے سورہ نحل پوری اسپیشل پڑھنی ہے، لیکن کوشش کر کے سورہ نحل کی یہ جو آیت نمبر 90 ہے نا، اس کو یاد کر لینا. ہمیں یاد رہے گی نا یہ آیت. اور صرف آیت یاد نہیں کرنی، صرف عربی نہیں، عربی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. آیت نمبر 90 سورہ نحل، آیت نمبر 90 اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں گے نا، آپ کو بار بار یہ بات یاد رہے گی، بار بار آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی، بار بار دماغ میں آتی رہیں گی، پھر گناہ نہیں ہوگا. جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ ان سے بچیں گے، اور جو اچھائیاں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ اس پر آپ بھی عمل کریں گے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ختم. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے. پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسرو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی
जुदा जुदा निशानियां भेजी तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। प्यारे बच्चों, हमने पिछले प्रोग्राम में सुना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन बादशाह को मौजज़ात दिखाए, लेकिन फिरऔन और उसकी कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि पहले से ज्यादा अल्लाह पाक की नाफरमानियां करने लग गई। तो अल्लाह पाक ने उन पर लगातार 5 अज़ाब भेजे थे, एक तूफान का, दूसरा टिड्डियों का, तीसरा कीड़े का और चौथा अजाब उन पर मेंढक का आया था। और इसके बाद अल्लाह पाक ने उन पर एक और अजाब भेजा था जो खून का अजाब था। प्यारे बच्चों, फिरऔन और उसके मानने वालों पर मेंढक का अजाब खत्म ही हुआ था कि इनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह पाक ने उन पर खून का अजाब भेजा। अचानक से उनके पानी के कुएं, पानी की नहरें खून बन गईं। अब वो सारे परेशान हुए और फिरऔन के पास गए और कहने लगे, हमारे खाने पीने के बर्तन सब खून से भर गए हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जो लोग हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उनके खाने पीने के बर्तन भी ठीक हैं। फिरऔन अपने फॉलोअर्स को कहने लगा, ठीक है, तुम सब एक काम करो, जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग पानी भरते हैं, तुम भी वहीं से पानी भर लो। फिरऔनियों ने वहीं से पानी भरा, लेकिन अल्लाह पाक की शान देखें, उनके बर्तनों में खून आ जाता और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोगों के बर्तनों में खून नहीं आता। फिर उन्होंने एक और काम किया, जिस बर्तनों से मोमिनीन पानी पीते थे, ये भी उसी बर्तन से पानी पीते थे, लेकिन जब वही पानी मुंह के करीब जाता तो खून बन जाता था। फिरऔनी बहुत परेशान हुए, उन्होंने घास को चूसना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी प्यास खत्म ना हुई, जो कुछ भी उनके मुंह में जाता वो खून बन जाता। जब ये लोग बहुत तंग हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रो रो कर अर्ज करने लगे, आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमसे इस अजाब को दूर फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने 7वें दिन उनसे इस अजाब को खत्म फरमा दिया, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह पाक की नाफरमानियों में लग गए तो अल्लाह पाक ने फिरऔन और उसकी कौम को दरियाए नील में गर्क फरमा दिया, उनका नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सुना कि फिरऔन की कौम पर एक अजाब खून की सूरत में आया और इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। प्यारे बच्चों, आपने सेगमेंट के अंदर फिर खून के बारे में सुना, ब्लड के बारे में। जो खून है ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसी खून का अजाब अभी आपने सुना कि फिरौनियों पर आया था। वो जो पानी पीते हैं वो उनके लिए खून हो जाता, वो उनके पास जो भी चीज़ पीने की होती है वो खून हो जाती। तो देखिए अल्लाह पाक ने कैसा अजाब नाजिल फरमाया। अल्लाह पाक हमें हर तरह के अजाब से बचाए और हमें अपना फर्माबरदार बंदा बनाए। तो इस सेगमेंट में जो आपने बातें सुनी हैं ये हमें समझाती हैं कि हमें अल्लाह पाक के करीब होना है और अल्लाह पाक की नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसमें होगी एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक्टिविटी ही एक्टिविटी में आप कुरान पाक के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं, और उस सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढने। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लेकर आ गए हैं सेगमेंट जवाब ढूंढने। टीम ए से एक सिलेक्शन करेंगे। कौन आएगा टीम ए से? बस एक। अल्लाह अकबर। चले आ जाएं, आप आ जाएं पहले। और टीम बी से आप आ जाइए, आप भी वहाँ आ जाएं। टीम ए से और टीम बी से दोनों माशाल्लाह अपनी जगह पर पहुँच गए हैं, पोजीशन संभाल ली है। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। पहली बात, आपके सामने 6 नंबर लगे हुए हैं, देख लिए नंबर्स। आपने करना ये है, आपके सामने बास्केट भी रखी हुई है, देख ली बास्केट। इस बास्केट के अंदर कलरफुल स्ट्रिप्स हैं, इनके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये हैं जवाबात और मेरे पास हैं सवालात। मैं करूँगा आपसे सवालात, आपने उनके जवाबात यहाँ से ढूंढने हैं, लिखना नहीं है, ढूंढने लिखे हुए हैं। आपने उनको निकाल के सही जवाब और जल्दी निकाल के, वो भी सही जवाब निकाल के विदाउट एनी चीटिंग, दूसरे के वोट को देखे बगैर आपने थंब पिन करना है। पिन भी लगी हुई है, तो जो जितनी जल्दी निकाल लेगा इंशाल्लाह वो जीत जाएगा, लेकिन सही होने चाहिए। शुरू करें फिर? चलें, पहला सवाल है, सूरह फील में किस जानवर का जिक्र आया है? मुकाबला है सख्त, लिहाजा होना है फास्ट। अभी अब्दुल हादी, फास्ट होना चाहिए। एक होती है जल्दी, एक होती है जल्दबाजी। जल्दी करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं दिखानी, जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं है।
اگلا سوال، ایک پارے میں کتنے ثلاثہ ہوتے ہیں؟ ایک پارے میں کتنے ثلاثہ ہوتے ہیں؟ یہ بھی خاص بات ہے، لفظ کو سمجھنا ہے، لفظ سمجھنے سے غلطی نہیں ہوگی، اور اگر لفظ کو صحیح طرح نہیں سمجھا تو ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھ لیں۔ ماشاءاللہ ٹیم بی نے تو ڈھونڈ لیا ہے، اور ٹیم اے کی بھی اسپیڈ کم نہیں ہے، تلاش جاری ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھوں بھی میں؟ نہیں، اچھا منع کر رہے ہیں بھائی، یہ کیا کروں؟ ہاں مل گیا بھائی، ان کو جواب مل گیا ہے، ٹیم اے کو بھی جواب مل گیا ہے، مشکل سے ملا ہے لیکن مل گیا ہے۔ کوئی کچھ کہے گا نہیں، سب کچھ کہنا ہے تمام سوالوں کے بعد۔ اگلا سوال، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو سب سے اچھا واقعہ کہا گیا ہے؟ سب سے اچھا واقعہ کہا گیا ہے کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ دونوں نے نکال لیا اور لگا لیا ہے۔ جب تک اگلا سوال کہہ دوں، ٹیم بی، اچھا وہ چاہ رہے ہیں ذرا اچھی طرح لگ جائے، ٹائٹ ہو کے گرے نہیں، ہے نا۔ اگلا سوال ہے، چاروں قل کے علاوہ کون سی صورت قل سے شروع ہوتی ہے؟ قل، یہ کاف ٹنڈی والا کاف نہیں ہے، بلکہ دو نقطوں والا، دو ڈاٹ والا قوف ہے، قوف، قل، قل سے شروع ہوتی ہے۔ ٹیم بی نے لگا دیا ہے اور ٹیم اے بھی پیچھے نہیں ہے بھائی، انہوں نے بھی لگا دیا ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے، سورہ بلد میں اللہ پاک نے کس شہر کی قسم ارشاد فرمائی؟ کیا بات ہے، کمال کا مقابلہ۔ آپ دیکھیں میں سوال کر رہا ہوں تو سن بھی رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ فوراً سے تلاش کرنا شروع کر دیں، ایسی اسپیڈ ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ توجہ جتنی فاسٹ ہوگی آپ اتنا جلدی اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سنتے رہیں گے، اچھی طریقے سے سنیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ سنیں اچھی طریقے سے، لیکن سننے کے بعد لمبا لمبا وقفہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلاس میں بھی جب ٹیچر آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں ٹیچر کا سوال سنتے ہی فوراً جواب دینے کی کوشش کریں، زیادہ ٹائم نہیں لیتے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایگزامینر بھی جب ایگزام لیتے ہیں زیادہ ٹائم آپ لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے نمبر مائنس ہو جاتے ہیں۔ جلدی کرنی چاہیے لیکن جلد بازی پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو بہت جلدی کے چکر میں جواب غلط ہو جائے۔ ٹیم اے بی دونوں نے جواب لگا دیا۔ اگلا سوال، اور یہ ہے آخری سوال، کس سورت کی پہلی آیت میں مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا ذکر ہے؟ کس سورت کی پہلی آیت میں مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا ذکر ہے؟ لگا دیا؟ لگا دیا؟ مجھے نظر تو نہیں آ رہا۔ ہاں بھائی لگا دیا بھائی، ٹیم بی نے لگا دیا، ٹیم اے لگا رہے، میں ان کے پاس چلا ہی جاتا ہوں کیونکہ تھم پن تو کر دیا ہے تقریباً۔ جی چلیں بھائی، اب آپ ادھر ہو جائیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ پھرتی آپ نے دکھائی ہے۔ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا تعاون کیجیے میرے ساتھ۔ جی سوال نمبر 1 کا جواب تھا ہاتھی، ٹھیک ہے۔ 2 کا جواب ہے 1۔ کیا پوچھا تھا آپ نے؟ میں نے پوچھا تھا ایک پارے میں کتنے ثلاثہ ہوتے ہیں؟ میں سمجھا کہ آپ نے پاؤ پوچھا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ پاؤ پوچھا ہے؟ ہاں یہی تو میں نے یاد ہے، میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے حضرت یوسف، ٹھیک ہے، علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اگلے سوال کا جواب سورہ جن، ٹھیک ہے، مکہ شریف، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ ان کے 6 سوالات میں سے کتنے کے صحیح جواب ہو گئے؟ 5۔ اور یہ ہے ٹیم بی، کیا کیا ہے انہوں نے؟ پہلے سوال کا جواب ہاتھی، ٹھیک ہے، دوسرے سوال کا جواب 1، ٹھیک ہے، تیسرے سوال کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام، اوکے، چوتھے سوال کا جواب سورہ جن، اس کے بعد مکہ شریف، پھر سورہ بنی اسرائیل۔ کیا کہتے ہیں پھر؟ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹیم بی آ جائے بیٹھے، ٹیم اے اچھا مقابلہ رہا لیکن ٹیم بی ٹیم اے سے جیت گئی، آگے نکل گئی ہیں۔ اچھا مقابلہ کیا۔ ان سے میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ مقابلہ پھرتی سے ہوتا ہے، جب آپ کہیں جاتے ہیں کمپٹیشن تو جذبے سے ہوتا ہے، سستی سے نہیں ہوتا۔ سستی جو دکھاتے ہیں تو جیتنے والے بھی کبھی ہار جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس ہار جیت کا مقصد آپ کو سکھانا تھا کہ ان 6 سوالوں کے کیا جوابات ہیں۔ آپ نے یہ معلوماتی چیز سنی، سمجھی، اللہ پاک انہیں یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی ہوتا ہے ختم۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا
گیا